नहीं नादिया, मेरा ख्याल है इसका तो कैपिटल में आंसर नो है। क्योंकि कोई ऐसा जो मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई कंपैरिजन नहीं। जो नवाज शरीफ साहब के लिए जगह बनाई जा रही थी तो उसकी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और इमरान खान के साथ जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक। जनरल बाजवा जो उस वक्त बहरा आबी चीफ थे या इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, उनका जैसे हमेशा से होता रहा है एक प्लान बी था, और उस प्लान बी में PMLN फिट होती थी। और उनके जो राब्ते थे वो जरूरी नहीं है कि वो जब मेरी वजह से हुए थे। आपने ख्वाजा आसिफ के बहुत से इंटरव्यूज सुने हैं पिछले 1-2 साल में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने पता नहीं 2019 जनवरी में या जून में ये कह दिया था कि पहले आप पंजाब ले लें और फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट की, यानी कि आई मीन देयर वाज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ PMLN। और वो एक तरह से जो हम कहते हैं ना कि एक PTI की जो उस वक्त हुकूमत थी, उनको भी एक मैसेज एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से था कि वी आर नॉट 100% डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप अच्छे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेट है। आज जो सिचुएशन है बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं हमेशा से मेंटेन करता हूँ, मेरी असेसमेंट है, आई कुड बी रॉन्ग, बट हर गुजरते दिन के साथ पिछले 4 साल से, जो 3 साल से खासतौर पर मेरी असेसमेंट रही है कि इमरान खान के लिए कोई स्पेस एक सेंटीमीटर की भी स्पेस नहीं है कि जी वो पॉसिबिलिटी कंसिडर किए जाए फॉर दी एस्टैब्लिशमेंट कि जी वो फिट इन हो जाएंगे और कोई बातचीत से उस तरफ राह निकलेगी कि जहां इनको डिसलॉज करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को, बावजूद इसके कि मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल खुल के ये कह दिया कि ये कोलैप्स कर गया सिस्टम और ये नहीं चल सकता और ये डिलीवर नहीं कर सकता। So, इसके बावजूद the possibility that there is a plan B, there is no such plan B, इन इमरान खान को जो एक्सट्रीम प्रेशर थोड़ा बहुत देने की जरूरत पड़ती है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके फॉर्मल क्रिकेटिंग कलीग्स हैं और पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी तरफ से ये कंसर्न उनकी सेहत के हवाले से बार बार रेज होता रहा। तो वो उसमें ये एक थोड़ा सा अगर ये फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई थी, वो जो किया भी नहीं पाया सही, तो वो उसका कोई लार्जर पिक्चर कोई भी नहीं है। अच्छा, अब लेकिन मैं आपकी ज़ाहिर है आप एक सीनियर सियासतदान हैं, इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, लेकिन बहैसियत स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म के जब चीज़ें आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म से आएँ वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगी। एक 26वीं तरमीम आती है, 27 आती है, PMLN बार बार ये कहती है कि गुड टू सी यू वाले जो तमाम चीज़ें हैं वो अब हमने आला अदलिया के लिए बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का जब फैसला आता है उसके बाद हुकूमत नज़रसानी के लिए जाती है, एतराज़ात लगते हैं, दोबारा गई है और अब जल्दी समाअत की इस्तदा भी की है, बिकॉज वो ये समझते हैं कि तरमीम के बाद ये गुंजाइश ही नहीं, ये कोर्ट ने तजावुज़ किया है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये कैसे मुमकिन हुआ, इस पे एक कान खड़े होते हैं। फिर जुल्फी बुखारी साहब का जो रॉयटर्स को इंटरव्यू जाता है, जिस रात को इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा था, उसमें वो कहते हैं कि बाहर आने की सूरत में इमरान खान साहब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, या जो उसका लुब लबाब था मतलब ये था कि वो वाली मज़ाहमत नहीं होगी। फिर इधर आ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान में मौजूद है, इनके जितने बयानात आप देख लें वो उस किस्म के नहीं नज़र आ रहे जिस तरह से वो हुकूमत को तो कुछ कहते ही नहीं थे। वो कहते थे इनके हाथ में कुछ नहीं है, पीछे जो डोरे हिलाते हैं वही ये हुकूमत करती है। आज ये हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं और अपनी पिटिशन में भी वफाकी वज़ीर दाखिला को वो नामजद नहीं करते बल्कि सेक्रेटरी दाखिला को करते हैं। तो जब ये चीज़ें मैं आपके सामने रखती हूँ तो क्या आप समझते हैं तब भी कहीं छोटी सी भी स्पेस फिल वक्त के लिए नहीं है इमरान खान की? पहले तो एक लेट्स आपने अच्छा वो आर्गुमेंट्स आपके हैं और लॉजिक भी है। एक तो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन इमरान खान एंड PTI। हमेशा से कोशिश रही है एस्टैब्लिशमेंट की और हुकूमत की जो रूलिंग अलायंस है कि PTI को अलग किया जाए इमरान खान से। वो एक वो जो होता है कि जी -1 फॉर्मूला हमारे यहाँ पिछले 50-60 साल से चल रहा है, वो बार बार अटेम्प्ट होने की कोशिश होती है। कि दूसरी चीज़ ये है कि देखें जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि वो जो जेल अथॉरिटीज ने सबमिट की थी उन्होंने क्यों की थी? उन्होंने कहा हमारे ऊपर से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगा, हमने तो बता दिया कि ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये उसमें कंसर्न है।
سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے, سپریم کورٹ کے اوپر یہ پریشر بھی ہے اور ہر طرف سے وہ بھی دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ جی کتنا پریشر ہے. ود دیٹ رپورٹ ہاؤ کوڈ دے سے کہ جی ہم اس پر نہیں کوئی ایکشن نہیں ہے. تو وہ جو ان کا میڈیکل کہنا جو زلفی بخاری یا اپنے دوسرے پی ٹی آئی لیڈر سے, دیکھیں اس میں دو بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جو لیڈر ہے اس کو لے کے بڑے بہت زیادہ ان کے لیے وہ سب کہتے ہیں, اور میں نے انٹرنل ڈیبیٹس بھی سنی ان کی, یار صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, صحت پر نہیں کرنا, لیٹس ناٹ میک اٹ پولیٹیکل, لیٹ ہم گیٹ دا ٹریٹمنٹ اینڈ ویل ہیو ٹائم ٹو ڈو پالیٹکس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ ایک عمران خان کو, صحت مند عمران خان کو چاہتے ہیں ایز دیئر لیڈر, ناٹ این عمران خان جس کو ایک بیسک میڈیکل فیسلٹیز نہ ملتی ہوں. تو اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ جب وہ آئیں گے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کا تھا, ایگزامینیشن کا نہیں کہا تھا. ایگزامینیشن ہوتا ہے آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ از ایز اینڈ وین اٹ از ریکوائرڈ کہ جی وہ رہیں گے, سارے ٹیسٹ ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر اس کا ان کا کوئی جو بھی علاج ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہوگا. سو باوجود اس کے کہ بہت سی کڑیاں ملتی ہیں, میں تو اور بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جانا از اے یونیک تھنگ, ان کا پی ایم ایل این پر جس طرح سے شدت سے حملے کرنا وہ بھی ایک نئی چیز ہے. فضل الرحمان صاحب کا مل کے بیٹھنا اپوزیشن کے ساتھ, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ, وہ بھی نئی چیز ہے. تو یس, اور پھر محسن نقوی کا یہ کہنا کہ ڈلیوری نہیں ہو سکتی, یہ ساری چیزیں ہیں, پاکستان کی ایک ہسٹری ہے, لوگ جوڑتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا صداقت ہے. بٹ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ وائی وڈ عمران خان بھی given a free hand اور an opportunity to do politics, اور یہ جو سیٹ اپ ہے جو اتنے مشکل سے بنایا گیا ہے, 26ویں امینڈمنٹ آپ نے ذکر کیا, 27ویں امینڈمنٹ ذکر کیا ہے, میڈیا کو کنٹرول کرنے کا, پورا ماحول کو کنٹرول کرنے کا, وہ کیوں ایک ایسا سٹیپ اٹھائیں گے کہ جس میں عمران خان کے اوپر آپ کو کوئی بھروسہ نہیں. یہ بالکل ایسی ہی ہے نادیہ, لاسٹ کمنٹ آن دس, جس طرح سے باوجود اس کے کہ پی ایم ایل این پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پی ایم ایل این کو حکومت سازی کا موقع دینا ہے, لیکن نواز شریف کو نہیں دینا, کیونکہ وہ ہی ہیز اے ریپوٹیشن آف گیٹنگ انٹو کنفرنٹیشن ود دی اسٹیبلشمنٹ گوئنگ بیک 30 ایئرس. تو اس لیے انہوں نے شہباز شریف کو آگے لے کے آئے. It was not a PMLN's choice. تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دم خم ہے کتنا. Will Imran Khan start to behave tomorrow? No one can predict that. تو یہ ایک کیا آپ اس کو, ٹھیک ہے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کہیں نہ کہیں سے ایسی کڑیاں لگتی ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو اگر آپ ابھی دیکھیں, ان کا اگر آپ جائزہ لیں کہ فیصلہ آتا ہے نظر ثانی کی طرف جاتے ہیں, نہیں لے کر جاتے جو سپریم کورٹ کا, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں واز ویری کلیئر ان دا ڈیسیشن, یو ہیو ٹو ٹیک ہم ٹو شفا انٹرنیشنل, آپ نے ایک میڈیکل بورڈ بنانا ہے, پریمس لے جایا جاتا ہے, پریس کانفرنس بھی آپ کے سامنے کل عطا ترار صاحب کی بھی, کیا پی ایم ایل این پریشر میں آ گئی؟ پی ایم ایل این پریشر میں تو بالکل ظاہر سی بات ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو میری پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں سے بات ہے یا ان سے پتہ چلتا ہے کہ جی کیا حالات ہیں, ان کی تو ٹانگیں ضرور کام کریں, اس میں تو دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ, کہ وہ ان کا بھروسہ ہے کس پر. پی ایم ایل این آن اٹس اون از نتھنگ. نہ ان کو یہ بھی پتہ کہ ڈلیوری نہیں کر سکے, اور جس کی شہادت محسن نقوی نے دی ہے کہ یہ ڈلیور نہیں کر سکیں گے, یہ 10 سال بھی نہیں کر سکیں, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی ان کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ لے کے نہیں آئے تھے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اگر کبھی کوئی کرنچ سچویشن ہوئی تو وہ مقابلہ خود سے نہیں کر سکیں گے اپوزیشن سے. Who they are banking on? They are banking entirely 100% on the establishments. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار جس طرح آپ نے تجزیہ کیا, وہ بھی بیٹھ کے وہ تو زیادہ اس پر جاتے ہیں کہ یار is there something happening جس کا ہمیں نہیں پتا. جیسے ہمارے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی تھی اور عمران خان کی حکومت کو نہیں پتا چلا تھا, the crunch time came اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پی ٹی آئی کی چھٹی ہو گئی تھی. اور پھر پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ جی 3 سال 4 سال سے زیادہ کوئی چلتا نہیں ہے. جنیجو جیسا شریف آدمی, جبکہ چوائسیز بھی نہیں تھیں ضیاء اللہ کے پاس, اس نے بھی اس کو فارغ کر دیا تھا. دوسری پارٹی تھی پیپلز پارٹی, اوور مائی ڈیڈ باڈی, بٹ ایون دین ہی ٹک دیٹ ایکسٹرا اسٹیپ کہ ان کو تو فارغ کریں. سو وہ جو پی ایم ایل این میں اس وقت لوگ ہیں اس میں تو بہت زیادہ کنسرن ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہر طرف سے
ہماری مخالفت میں آ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے بینچ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا اور صحیح. بڑا کلیئر کٹ فیصلہ کیا. صرف ٹریٹمنٹ بھی کہہ سکتے تھے, ڈاکٹر فیصل کو بھی شامل کرنا تھا, وہ بھی فیصلے میں شامل کر لیا, بالکل. اور بھی فیصلے شامل کر لیے کہ کون سے ہاسپٹل میں جانا ہے. بہن کو شامل ہونا ہے, تو یہ ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک یقیناً پریشانی کی بات ہوئی ہوگی. تو زبیر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, کیا آپ سمجھتے ہیں, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو دیکھتے آ رہے ہیں محترمہ کی شہادت کے بعد سے, اور اس میں کئی ایسے اتار چڑھاؤ آئے ہیں جس میں کنفرنٹیشن کے لیے کچھ کہا گیا ہو, پھر بیک ٹریک کیا گیا ہو, پھر جسے کہتے ہیں نا کہ سسٹم میں رہتے ہوئے جتنا کیا جا سکتا ہے کرتے ہیں. لیکن اس مرتبہ کیونکہ بات آ گئی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی, نئے صوبوں کی تشکیل کی, NFC کے ریویو کی, 28ویں ترمیم کی, اور وہ بھی سب پیچھے ڈھکے چھپے چل رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کم از کم مسئلے کے اوپر ایک اٹ از لائک اے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن فار دیم, اور ہاں وہ اب اپنے لیے فیصلہ لے گی؟ اٹس اے ڈو اینڈ ڈائی فار دیم. یہ پہلے دن سے سب کو پتا تھا, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں تھیں کہ جو محسن نقوی صاحب نے جب بیان کیا اس کے بعد سے پورے پاکستان میں ڈبیٹ شروع ہو گئی, اور خاص طور پر وہ لوگ بیٹھ کے ڈبیٹ کر رہے ہیں چھوٹے صوبوں کے حوالے سے جن کا کوئی تعلق نہیں, جن کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ آج پورے سندھ میں کس طرح سے ہنگامے ہو رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نہیں کر دی. سو اگر پیپلز پارٹی جوائن نہیں کرے گی, جیسے نہروں کے ایشو پر پیپلز پارٹی ایونچولی جوائنڈ دیم سندھی نیشنلسٹ پارٹیز, کیونکہ ان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے. پولیٹیکلی دیکھیں نا, اگر کراچی الگ ہو جاتا ہے تو کیا بچا ہے پیپلز پارٹی کے لیے, اور وہ بھی الگ ہونے میں اگر پیپلز پارٹی ساتھ دے تو پھر تو پیپلز پارٹی کی تو وہاں انٹیریئر سندھ میں جا نہیں سکے گی, ان کے لوگ کھڑے نہیں ہو سکیں گے عوام کے سامنے, تو ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں. اور ہمارے جو فیصلہ سازی کرنے والے ہیں وہ بیٹھ کے اسلام آباد سے یا پنڈی سے بیٹھ کے جب فیصلے کرتے ہیں تو پولیٹیکل سینسٹیوٹی, اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, یہ ساری چیز اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آپ کوئی بھی پروڈکٹ ہوتا ہے آپ جا کے بیچتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہو از سیلنگ, ہاؤ گڈ سم ون سیلز اٹ. اگر آپ بغیر لوگوں کو شامل کیے ہوئے, ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا, آئی ہیو ٹو سے دس تھنگ, میں نے 2-3 ڈیبیٹس جوائن کیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک سندھی اسپیکنگ کو نہیں دیکھا کہ ان ڈیبیٹس میں شامل تھے. ابھی آپ خود سوچیں, بلوچ صاحب کا, وہ ثناء اللہ بلوچ کا, میں ابھی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ہی واز انوائٹڈ فار این AR ڈیبیٹ ان لاسٹ منٹ, پر ان کو کہا کہ نہیں. اور وہ تو ظاہر ہے پھر وہ نیشنلسٹک بات کریں گے, ریئیکٹ کریں گے اس طرح سے کہ بھائی فیصلہ ہمارے بارے میں ہو رہا ہے, سینسٹیوٹی ہماری ہے, مصیبت میں ہم ہیں, اور کوئی بیٹھ کے وہاں فیصلے کر رہے. تو I think People's Party has absolutely no choice for their political survival. اور میں نے تو ایک شرجیل احمد نے یا سید غنی نے شاید یہ کہا کہ ہم حکومت چھوڑنے کے لیے اب سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے, بٹ یہ نہیں مانیں گے. سو بوتھ انٹرنلی دے تھنک لائک دیٹ کہ جی کراچی کو کیوں الگ کریں گے, کراچی از دی جیول ان دا کراؤن آف سندھ, اور وہ اس کو آپ الگ کر کے صوبہ بنا دیں. اور پھر ایک ایسا احمقانہ ایک اسمپشن ہے کہ جی وفاق سے چلایا جائے کراچی کو. بھائی وفاق کون سا کوئی بڑا بریلینٹ پرفارمر رہا ہے پچھلے کتنے سالوں میں کہ جی وہاں بیٹھ کے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اتنا زبردست کرتے ہیں کہ جی وہاں بیٹھ کے وہ کراچی کو ٹھیک کر دیں گے. یہ کون سی اسٹڈی میں ڈٹرمن ہوا ہے کہ وفاقی حکومت زیادہ کمپیٹنٹ ہے کمپیئر ٹو پروونشل حکومت؟ I am totally dissatisfied with the performance of People's Party, but at the same time I think People's Party کے لیے کوئی choice نہیں ہے, and I fully support People's Party on this issue. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب for being on the show.